دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ اتوار کے دن رب کریم کے دو ناموں کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر کر دیا جاتا ہے، کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ہر ناممکن کام انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا۔ یہ بے حد آزمودہ، بے حد طاقتور ترین عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ اتوار کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگتا ہے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے، اور اسے رحمت اور عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ اتوار کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام نحوستیں، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ والوں، آج اتوار کے دن ایک ایسا خاص موقع ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو ممکن کروا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو آج اتوار کے دن رب کریم کے یہ دو نام چلتے پھرتے صرف 21 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائیں گے، ایسا رزق کا انتظام فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں نوجوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا ملتا ہے تو پھر ٹھپ ہو جاتا ہے، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں بالکل اینڈ موقع پہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج اتوار کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مستفیض ہونے کا۔ اللہ والوں، یہ موقع ہاتھ سے گزر گیا تو یقین کریں بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ آج اس عمل کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔
اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات آسانیوں کی طرف چلے جائیں، رزق آپ کو حلال ملے اور آپ کے اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا، گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، اللہ پاک سے جس چیز کی بھی حاجت کرے گا اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس اتوار کو دولت والی اتوار کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ سے مقدر مانگیں، اچھی تقدیر مانگیں، کامیابیاں مانگیں۔ اللہ والوں، کیونکہ جب آپ کا مقدر اچھا ہوگا، آپ کی تقدیر اچھی ہوگی، جب حکم الہی آئے گا تو اللہ والوں، اللہ کی طرف سے تمام کے تمام معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ اپنے بعض اوقات ایسے گناہ کوئی سے کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ پاک کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ والوں، جب رب کی ذات ناراض ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، نمازوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سوچیں وظائف کا آپ کو کیسے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، رزق کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے ہیں ان تمام مسئلوں کا حل چاہتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھنے والے کے نصیب چمک جاتے ہیں، زندگی کا ہر مقصد کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد آزمودہ ہے، یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا، الحمدللہ ہر کسی کو اس وظیفے سے، اس عمل سے فائدہ ہوا۔ اگر آپ بھی اس عمل سے بے شمار فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بالخصوص کرنا ہے۔ 1 یا 2 منٹ کا وقت نکال کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو یقین دلانا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ والوں، اتنی کامیابیاں، اتنی مال و دولت، اتنی شہرت، اتنی عزت آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہے۔ یہ وظیفہ کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھیکاری بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے بھی دن پھیر دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، جو بے اولادی کے تانے سن سن کر تنگ آ چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے نوازیں گے، بیٹے سے نوازیں گے، بیٹی سے نوازیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کلی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج اتوار کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض خلاصی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح آپ کا شوہر بھی سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والوں، جو میری بہنیں اپنے سسرال میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں، اپنے سسرال والوں کے تانے برداشت کر رہی ہیں، شوہر کی گالیاں برداشت کر رہی ہیں، اس عمل کو کریں، میٹھی چیز پہ کریں، کچھ میٹھا بنائیں، گھر والوں کو کھلا دیں۔ اللہ پاک نفرتوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی کو میٹھاس سے بھر دے گا۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہترین ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اتوار کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ لوگ بآسانی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کے طفیل نصیب بدل جاتے ہیں۔ آج جو لوگ، جو میرے بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی اس مہینے سے مستفیض ہوتے ہیں، اس مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں، وہ پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔
آپ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط اور دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں اتوار کا دن آ جائے، اس خاص عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرا رب آسمانوں کو اٹھائے ہوئے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، اللہ والوں وہ کیوں نہیں آپ کو عطا کرے گا؟ یہ رزق کا وظیفہ ہے، یہ دولت کا وظیفہ ہے، نصیب کو اجاگر کرنے کا وظیفہ ہے، اپنی بات منوانے کا عمل ہے، اور آپ کا جو طاقتور دشمن ہے اس کی تو چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل کرنے والے پورے سال کے فائدے سمیٹ لیتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوار لیتے ہیں، رستے استوار کر لیتے ہیں۔ بس بات اتنی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ایک بار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے رزق سے نوازتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ ویسے تو اس عمل کو پورے دن، پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریے گا کہ اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں گے تو رحمتوں کے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں گے۔ آپ کے گھر پہ اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک کی نوری مخلوق آپ کے گھر آئے گی، اور انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان مٹا دے گی، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی عبادات اپنے گھر پہ آ کر کرو۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ فرض نماز بے شک مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جو نفلی نمازیں ہیں، آپ کی جو سنت نمازیں ہیں، وہ اپنے گھر پہ آگے پڑھیں، اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بس اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کریں، پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی ٹھوکروں پر آیا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، رشوتیں بھی دے لی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے کسی نے کھائے ہوئے ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میری مائیں بہنیں ہیں جن کے بھائیوں نے ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، جائیداد کا حصہ کھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، من پسند رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، من پسند شادی کے لیے کر سکتے ہیں، رشتوں کے اسباب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ الغرض دنیا جہان کا جو مقصد ہے، آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ کی راتوں کی نیند حرام کرے بیٹھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کریں، آج اس عمل کو بڑھیں۔ انشاءاللہ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس خاص عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے،
اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا، رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے۔ رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد پھر الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والوں جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔
کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔